ناظرین، گفتگو پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے سیاسی افق پر، قومی سیاسی افق پر ایک بہت بڑی خبر ہے، اور وہ ہے محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی۔ اس پر ہم دیکھیں گے کہ یہ قومی سیاست میں یہ کیا تبدیلی لے کر آئے گی، مثبت یا منفی۔ ویسے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اڈیالہ مقیم قائد کی رہنمائی میں قومی سیاست کو گدلانے میں بہت کردار ادا کر رہی ہے، یہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی۔ اور اب انہوں نے جو محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، تو اس سے دو آراء سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ محمود خان اچکزئی ایک اچھے کردار کے، اچھی سوچ کے سیاسی لیڈر ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن ایک مثبت کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ وہ نامزد کردہ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ مثبت کردار ادا نہ کر سکیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اور دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے، ویسے تو یہ خبر پرانی ہو گئی ہے، کہ استنبول میں پاک افغان مذاکرات کے 3 ادوار ناکام ہو گئے ہیں، جبکہ افغان وفد نے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ تو یہ ناکام، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جتنے مرضی مذاکرات کر لیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جن سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ بلٹ کی زبان سننے اور سمجھنے کے عادی ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور اگر چوتھا دور ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ممکنہ طور پہ نکل سکتا ہے، اور اگر وہ بھی ناکامی کا شکار ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے پھر کیا آپشن بچتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیات گفتگو کے لیے شریک ہیں، ان میں دونوں ہمارے چینل کی معروف شخصیات ہیں، اپنے اپنے شعبے میں ایک اپنا نام اور مقام رکھتی ہیں۔ کرنل سیف قریشی صاحب جو چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم کے، آپ سابقہ چیئرمین بھی رہے ہیں وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے۔ جناب کرنل سیف قریشی صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ ہمارے دوسرے شریک گفتگو ہیں مہمان جناب میاں لیاقت علی صاحب، آپ ایک معتدل نقطہ نظر رکھنے والے، قانونی، آئینی اور سیاسی مسئلوں کو سمجھ کر تجزیہ دینے والے جناب میاں لیاقت علی صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ کرنل صاحب، استنبول میں پاک افغان مذاکرات کی ناکامی کا باقاعدہ پاکستان نے اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ افغانوں کو پھر توڑا بورا کریں گے ہم۔ ویسے تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو تھے یہ افغانوں کی درخواست پر ہی بلائے گئے تھے، اور افغان طالبان کیوں مجبور ہوئے نیگوسیشن پر، اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی فوج نے، پاکستانی فضائیہ نے ان کی درگت بنائی تھی، اور اندر گھس کر تحریک طالبان پاکستان کے جو شرپسند تھے ان کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کیا تھا، اور شاید 13 یا 14 پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کی فوج نے اپنا جھنڈا پاکستان کا لہرایا تھا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو کابل کے طالبان ہیں وہ مجبور ہوئے کہ بات چیت کی جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ
مذاکرات پہلے یہ بتائیے ناکام کیوں ہوئے، اور جو چوتھا دور انہوں نے درخواست پھر کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، قومی سلامتی کے چیلنجز اس وقت ہمارے لیے جتنے ود ان دی کنٹری اور ملک سے باہر بارڈرز پہ اور گلوبلی اتنے زیادہ ہیں اور اتنے خطرناک ہیں کہ ہمیں بہت احتیاط کی، بڑی نگہبانی کی، بڑی وزڈم کی اور بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک ان مذاکرات کے اس دور کا تعلق ہے، چوتھے کا جی، افغانستان کا جو ڈیلیگیشن ہے اس میں مجھے اتنی سینیورٹی یا اتنی میچورٹی نظر نہیں آ رہی۔ ویسے طالبان جو کابل میں بیٹھے ہیں حکمران بن کے، ان میں کوئی میچورٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ صرف وہ تو ہیں ہی ایسے، میں عرض کروں مگر ان میں بھی شدید کمی ہے، مگر جو انہوں نے نمونے آگے بھیجے ہیں اور جو وہ ایٹیچیوڈ اور لینگویج اور غیر سفارتی مکالمے ٹیبل پہ استعمال کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے قابل تنقید بھی ہیں اور نامناسب ہیں۔ میں یہ کہوں گا ریموٹ کنٹرول ہے، ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اچھا، اس پر ہم آگے آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ناکام کیوں ہوئے مذاکرات؟ میں سر یہ عرض کروں، جی ریموٹ کنٹرول ہے، یہ خود اپنے فیصلے کرنے کے بااختیار نہیں ہے۔ یہ بات کرتے ہیں کسی چیز پہ کوئی پروگرس ہوتی ہے، اس کے بعد باہر جاتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، آگے مکر جاتے ہیں۔ وہ تو خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ 3 بار مسودہ فائنل ہوا جی، اور پھر مکر گئے، پھر انہوں نے کہا بھی کہ جناب یہ شریعت میں یہ ہے کہ 3 بار جو جی۔ تو دیکھیے یہ ہمیں انگیج کر رہے ہیں انڈیا کے کہنے پہ، یہ ان کی پراکسی ہیں کہ لگے رہے ہم۔ ہاں، یہ ہمیں انڈیا کے عزائم جو ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کر کے تو ٹائم ہمارا ضائع کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن کدھر ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کون ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے بچے پالے ہوئے ہیں، ہمارے مدرسوں سے یہ فری خوراک، فری ایجوکیشن، فری کلودنگ اور سب کچھ ہی فری، اور پھر ان طالبان کے جو سینئر رہے ان کے جو کاروبار اور جو معاشی صورتحال افغانستان کی پاکستان کے اوپر بوجھ بنی رہی، اور جو سب سے زیادہ خطرناک چیز تھی وہ نارکوٹک کی ٹریڈنگ ہوتی ہوئی ڈرگس کی، ڈیورنگ افغان وار بھی اور اس کے بعد بھی، بلکہ وہ سی آئی اے کچھ انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کو ہتھیار کے طور کے اوپر فائننس ریز کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور اب بھی ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کدھر کدھر سے فائننس کس کس طریقے سے ملتی ہے، مگر اس وقت جب کہ یہ پریولیج شاید آخری دور ہو رہا ہو، چوتھا جو ہے، چوتھا، تو ویسے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا نتیجہ میں نکل عرض کروں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری ٹیم کی کہ ہم معاملے کو جتنی بھی جس حد تک بھی ان کو لمیٹیشن دی جا سکے ہمیں معاملہ سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں، یہ تو سر چاہیے تو ایک اور چیز ہے نا، عملاً جو صورت نظر آ رہی ہے، ہم نے تو 3 ادوار میں بھی کوشش کی۔ میں عرض کرتا ہوں اس کے کچھ فیکٹرز ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھیے افغانستان کے خود اپنے بڑے شدید مسائل ہیں، انٹرنلی ان کے بہت، اور ایکسٹرنلی۔ اگر یو ایس اے ان کو $68 ملین ہر مہینے ان کی سرکار کو نہ دے تو ان کی سرکار ایک ہفتہ نہیں گزار سکتی۔ اگر چائنا ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ اس وقت کر رہا ہے روک لے تو 10 منٹ میں افغانستان سیدھا ہو جائے گا۔ اگر ایران جو ان کو پیٹرولیم، تیل اور دیگر سپلائز چابہار پورٹ سے اجازت دے کے ان کو سسٹین کر رہے، ذرا سا سوئچ آف کر دے یہ معاملہ مکمل ہو جائے۔ مگر قطر اور ٹرکی، ان 2 کنٹریز کا اتنا لیوریج ان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ
ان دو کنٹریز میں ٹرکی میں بیٹھ کے تو کوئی مناسب بات کریں اور کسی صحیح معاہدے کے اوپر آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھا دور بھی آپ کو ناکام ہوتا ہی جی نظر میں ایک چیز عرض کروں گا جی، مجھے اتنا ناکام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. افغانی یہ ضرور چاہیں گے کہ سیز فائر کسی طریقے سے کنٹینیو ہو جائے. وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ان کے اوپر جو ہم بڑی ہی کلیئرلی لکھ پڑھ کے اس دفعہ ان کو بائنڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے، آپ کی طرف سے دہشت گردی نہیں ہوگی تو آپ ذمہ دار ہوں گے، اور ہوگی تو ہم ادھر ہی ماریں گے جس جگہ کے سے دہشت گرد نکل رہے ہیں. ہم ان کے اڈے، ان کے بیسز ختم کریں گے، بے شک وہ کسی جگہ پہ ہوں، اس پر قندار تو میں وہ ہو آتے یا نہیں کابل ہیں میں. وہ تو لکھنے پر آتے ہی نہیں ہے نا. جی میں عرض کروں، اگر کوئی درمیانہ رستہ بھی ملتا ہو وقتی طور پہ تو میری خواہش ہوگی کہ ہمیں وہ بھی گین کر لینا چاہیے. ہمیں چیلنجز ہمارے اس وقت سر اس پر ہم چیلنجز کے بعد میں بات کریں گے. جی. ابھی تو یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں جی میاں لیاقت صاحب، کرنل صاحب نے تو بڑی اچھی خواہشات کا اظہار کیا ہے. دیکھیں بات تو ان کی درست ہے کہ جو اس وقت ہمارے انٹرنل جو مسائل ہیں وہ تو الگ سے ایک ہے ہی ہے، لیکن ہمیں اپنے پہلی پالیسی انٹرنیشنل بھی ہے اور وزڈم بھی وہی ہے کہ ہمسائے کے ساتھ، اور وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ بھائی جب زبردستی آپ کے گلے کو ہاتھ ڈال دے تو پھر آپ کو اس کا ہاتھ جھٹکنا پڑتا ہے. لہٰذا پہلے بھی ہم نے ان کو اچھا خاصا جواب دیا جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں. ادروائز وہ کبھی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ آتے. جو ہماری ریسنٹ سٹرائکس ہوئی ہیں اور ان کی چوکیوں پہ قبضہ کیا ہمارے نوجوانوں نے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، یہ ساری وجوہات ہیں. لیکن چونکہ ان کا طالبان دیکھیں ہم ہی نے پالے، ہم ہی، جیسے کرنل صاحب نے کہا کہ کلوتھنگ اور اسٹڈی اور سارا کچھ ہم نے ہی کیا ان کا، کیا نہیں کرنا. تو لیکن اس سب کے باوجود ہم نے ان کو ٹرین بھی کیا. اب وہی ٹریننگ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نبر ازما ہیں. لہٰذا جی تو اس سب کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مصالحت کی طرف اٹ موسٹ کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر پھر بھی وہ مصالحت پہ نہ آئیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر بلٹ کے سوا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، پھر بلٹ ہی آخری حل رہ جاتا ہے اور وہ دنیا اس پہ خوش ہوگی، ہمارے دشمن خوش ہوں گے. چونکہ انڈیا کی وہ زبان بول رہے ہیں اس وقت، اسی زبان کو وہ ٹیبل پہ بھی کرتے ہیں، اسی زبان کا وہ عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ انڈیا کی پراکسی وار لڑنا چاہ رہے ہیں. اور پیسہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں طالبان کی سب سے بڑی کمزوری پیسہ ہے، اور وہ انڈیا جھونک رہا ہے ان کے ہاں کہ پاکستان کو آپ انگیج کرو تاکہ ہم سندور 2 کنٹینیو کریں. اور وہ جو کل بھی مودی نے بہار میں اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میرے سینے میں ابھی بھی جو بدلے کی آگ ہے وہ کم نہیں ہوئی، بلکہ وہ جوں میں وقت گزر رہا ہے وہ زیادہ تیز ہو رہی ہے بدلے کی آگ. لہٰذا ان کا دل ہے کہ ایک محاذ ادھر سے انگیج ہو، دوسرا محاذ ہم سنبھالیں. تو پاکستان کو دو طرف سے، چونکہ اکیلے تو انہوں نے دیکھ لیا، ہم اکیلے انڈیا نے دیکھ لیا کہ وہ اس کو پاکستان کو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی فضائی طور پہ اور نہ ہی زمینی طور پہ. لہٰذا انہوں نے، چونکہ افغان ان کو پتہ ہے انہی کے ٹرینڈ ہے، انہی کے پاکستان کے ہیں، اور ان کی پہچان اس دشمن کی ناممکن ہے، کیونکہ وہ بالکل ہماری طرح وضع قطع ہے اور ہمارے ریلیشن ہے ان کا ہمارے KPK میں یا اور جگہوں پہ بھی پٹھان آبادیوں میں. تو لہٰذا اس دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو کیفر کردار تک پہنچانا بہت مشکل ہے. لیکن ہماری افواج پاکستان تمام چیلنجز کو بڑی احسن طریقے سے نپٹ رہی ہے اور امید ہے. لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ واٹ اباؤٹ دا چوتھا دور جو چل رہا ہے اس وقت ترکی میں، تو اس کی کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. وہی بات ہے کہ وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں، چونکہ ان کا ایک ممبر جو کمیشن کا ہے شاہین صاحب،
ان کی ہے کہ ٹائم کریں جی، ایسے معاہدے جو ہے نا ایک دم سے نہیں ہو جاتے، یہ انٹرنیشنل کنفلکٹ ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ 2-4 بیٹھکیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد ہوتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اگر ان کی نیت صاف ہے تو 1 پوائنٹ ایجنڈا، اس میں تو کوئی لمبی چوڑی تمہید یہ آپ نے کیسے کہا کہ اگر نیت صاف ہے؟ ہاں، ان کی نیت تو کھل کر سامنے آ چکی ہے جب انہوں نے جا کے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ یعنی انڈیا وہ میں اب وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، بدتمیزی ہو جائے گی، یعنی وہ ملک ہے جو طالبان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور یہ نمک رام طالبان کابل والے اب اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور پاکستان جو ان کی 20 سال تک ان نمک راموں کی میزبانی کرتا رہا، اور اس سے پہلے 10 سال مجاہدین جو یہی افغان تھے وہ سارے ادھر ہمارے کرتے رہے، تو اب ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ وہ اس بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں؟ بس میں نے کہا پاشا صاحب دیکھیں، پیسہ افغانیوں کے لیے نا پیسے کا لالچ بہت بڑا ہتھیار ہے جو انڈیا ان کی طرف بے تاشا پھینک رہا ہے، لیکن دیکھیں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ بھائی ہے جس نے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا، آج میں اسی بھائی کے گلے پڑ رہا ہوں، اسی سے دشمنی مول لے رہا ہوں، اور وہ ان کو مہنگی پڑے گی۔ یہ ان کی سوچ ہے کہ انڈیا آئے گا، کبھی انڈیا ان کی ہیلپ کے لیے نہیں آئے گا۔ ہاں، پیسہ جو پھینک سکتا ہے وہ پیسہ پھینک رہا ہے، اور وہ بیسیکلی ہمیں اسٹریٹجیکلی کمزور کرنا چاہ رہا ہے، اور ہماری معیشت کو، ہماری افواج کو ذکر پہنچانا چاہ رہا ہے تھرو افغانیوں کے، کیونکہ وہ تو آلویز دیکھیں افغان کے بارے میں کیا ہے، کرائے کے قاتل، یہ ڈے 1 سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کی سپورٹ میں ناظرین، الشیخ عبداللہ اعظام جنہوں نے القاعدہ بنائی تھی، ان کے ساتھ یہ بات جو میں بتانے لگا ہوں یہ میرے سامنے انہوں نے کی تھی کہ افغانز آر ٹریڈرز آف بلڈ اینڈ فلیش، خون اور گوشت کے، انسانی خون اور گوشت کے یہ سوداگر ہیں۔ یہ انہوں نے ہمیں کہا تھا، کتنی بھیانک قسم کی گفتگو، اور یہ اس وقت کہا تھا جب یہ اشتراکیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے اور عالم عرب، عالم غرب ان کی حمایت کر رہا تھا، اور اس کام میں عبداللہ اعظام، شیخ عبداللہ اعظام جو تھے وہ پیش تھے۔ ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ سوداگر ہیں گوشت اور خون کے، انسانی گوشت اور خون کے، یہ ان کا کاروبار ہے۔ یعنی یہ اتنے بڑے نمک حرام ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ان دونوں جنگوں کے اندر ان کی پشت پناہی کی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ افغان جہاد کے سب سے بڑے ہیرو، جس طرح امریکیوں کے خلاف جہاد کے سب سے بڑے ہیرو جو ہیں وہ ملا عمر تھے، اسی طرح جب اشتراکیوں کے خلاف افغان جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت سب سے بڑے ان کے ہیرو جو تھے وہ انجینئر گلبدین حکمت یار تھے۔ اور یہ بات جو میں بتانے لگا ہوں اب، یہ میرے سامنے انہوں نے کی تھی، ان کے ساتھ میری دوستی تھی۔ تو گلبدین حکمت یار نے کہا کہ سینٹرل ایشیا کے جو مسلمان تھے وہ ہم افغانوں سے زیادہ بہادر تھے، قربانی دینے میں، لڑنے میں اور استقامت دکھانے میں وہ ہم سے کئی گنا بہتر تھے، لیکن ان کی جد و جہد آزادی اس لیے روس کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ انہیں کوئی پاکستان میسر نہیں تھا، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے روس کے خلاف جنگ میں کہ ہمیں پاکستان میسر ہے۔ یہ کتنی بڑی انہوں نے بات کہی۔ وہ 6 ریاستیں سینٹرل ایشیا کی اشتراکی روس کا میں ضم ہو گئیں، بہادری دکھانے کے باوجود، جذبہ جہاد دکھانے کے باوجود، کیونکہ ان کی پشت پر کوئی پاکستان جیسی ریاست نہیں تھی۔ افغان مجاہدین، 7 پارٹی الائنس افغان مجاہدین جنہوں نے روس کے خلاف جدوجہد کی، وہ کامیاب اس لیے ہوئے کہ پاکستان جیسی ریاست ان کی پشت پر تھی۔ جنرل ضیاء الحق، ان کے 100 نقص ہوں گے، لیکن ان کا یہ ایک جو تھا کہ انہوں نے افغان جہاد کی حمایت کی، اللہ اور رسول کے نام پر
اور اس سے پاکستان نے بھی فائدہ اٹھایا, اس سے پاکستان کے نقصانات بھی ہوئے, لیکن پاکستان نے فائدہ بھی بہت اٹھایا. یہ موضوع اب ہمارا نہیں ہے, ورنہ اس پر بڑی بات کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو 20 سالہ امریکی جنگ تھی, اس کے اندر بھی پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہونے کے باوجود افغانیوں کو, افغانی قیادت کو, طالبان قیادت کو محفوظ اور مامون جگہ فراہم کرتا رہا. کوئٹہ شورا ہو یا کراچی کی شورا, یہ پاکستان کی اس پالیسی کا نتیجہ تھا کہ یہ محفوظ رہے, ورنہ امریکہ ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا. ناظرین, اب یہ نمک رامی کر کے انڈیا کے ساتھ مل رہے ہیں, تو ایسے طالبان پر, چاہے وہ طالبان پاکستان کے ہوں چاہے وہ طالبان افغانستان کے ہوں, ان پر میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, پاشا صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے. پاشا صاحب آپ نے تو کمال ہی کر دیا نا. دیکھیں نا جی, آپ, میرا خیال ہے کہ آپ کا پروگرام ہمیں کرنا چاہیے, جتنے کہ آپ ہسٹری کو بڑی اچھے طریقے سے, اور آپ نے تو ڈائریکٹلی دیکھیں انجینئر گلبدین حکمت یار سے اور جو شیخ صاحب ہیں, ان کے آپ بالمشافہ ان لوگوں کے ساتھ شیخ عبداللہ اعظم میرے استاد تھے اور گلبدین حکمت یار میرے دوست تھے. ناظرین, ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو. ماشاءاللہ جی. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان بیرونی طور پر تو ہندوستان جیسے مکار دشمن, اسرائیل جیسے سفاک دشمن, اور اب ان کے ساتھی طالبان دشمنوں کی آن سلاٹ پر ہے, ان کے نشانے پر ہے. لیکن اندرون ملک بھی ہمارے سیاسی حالات بہت زیادہ موافق نہیں ہیں. یہاں پر بھی پی ٹی آئی جس طرح نظام کی مخالفت کر رہی ہے, وہ بھی ایک خطرے کی علامت ہے. لیکن ایک اچھی بات جو مجھے لگی ہے, پتہ نہیں اچھی ہے کہ نہیں, یہ تو ہمارے جو ماہرین ہیں یہ بتائیں گے. محمود اچکزئی صاحب کی جو بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی ہے, اس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ آئیے ہم اپنی گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں. میاں لیاقت صاحب, آپ کیونکہ سیاسی وہ رکھتے ہیں شدھ بدھ, آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کی نامزدگی پازیٹو فیکٹر ہے؟ پاشا صاحب, میری نظر میں ایک تو سب سے بڑا اہم, جو ایک چھوٹے صوبے سے ایک اپوزیشن لیڈر کا چناؤ جو نا, یقیناً پوری, چونکہ ہمارا بلوچستان صوبہ پہلے ہی اس کئی محرومیوں کا شکار ہے, تو لہٰذا وہاں یہ نمائندگی دینا سب سے پہلا ایڈوانٹیج والا پوائنٹ ہے. ایک نمبر دو, اب چونکہ ان کو نامزد پی ٹی آئی نے کیا ہے, وہ کس حد تک پی ٹی آئی کو لائن کو ٹو کرتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں یہ بھی ہے. لیکن خود بھی ایک سمجھدار اچکزئی صاحب, ایک اچھا نام ہے بلوچستان سے, جن کو اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا گیا ہے. لیکن مجھے پتا چلا کہ یاد صادق صاحب نے ان کے متعلق کئی رپورٹ مانگی ہیں کہ کیا آیا ان کو ایز اے اپوزیشن لیڈر کیا جا سکتا ہے. میری نظر میں بینگ ماہر قانون یا قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایم این اے ہو سکتا ہے تو وہ جو ایم این اے ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, اپوزیشن لیڈر بھی بن سکتا ہے. باقی چیزیں جو چھوٹی موٹی ہیں وہ چلتی رہیں گی ان کے ساتھ. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ان کا رول کیا تبدیلی لائے گا, آپ نے پہلے ہی کہہ دیا اپنے انٹرو میں کہ چونکہ ملک انٹرنلی, ہمارا ملک کئی چیزوں کا شکار ہے, مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی ہماری خلفشار یا انتشار کی فضا ہے, پھر دوسرا اب سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بڑی وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جو کہ جلتی پہ تیل کا کام کرے. اچھا میاں صاحب, ایک بات بتائیے, جی جی, یہ ان کی نامزدگی آپ کے خیال میں پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے کچھ سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہے, یا وہ خراب کرنا جو چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے تو انہوں نے ان کو لگایا کہ یہ خراب کریں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس طرح, چونکہ دیکھیں یہ ایک تو پی ٹی آئی کے نہیں ہے, ٹھیک ہے,
اپنا اچکزئی صاحب ان کی جماعت کے بندے نہیں ہیں. دے آر ناٹ بورن ٹو فالو, کہ وہ جو کہیں گے. دیکھیں پی ٹی آئی کے ورکر جیسے سہیل افریدی ہے, ان کو جو کہا جاتا ہے وہ اس کے لیے منوان وہ بیان جاری کر دیتے ہیں. ان کی اپنی ایک وزڈم ہے. اچھا نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ان کو نامزد جو کیا ہے عمران خان صاحب نے بہتری کے لیے کیا یا یہ مزید انتشار چاہتے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی آج کے دن تک ہے وہ تو یہی ہے کہ انتشار, فساد, گالم گلوچ, ملکی حالات برباد ہوں, یہ سسٹم بہ جائے, فوج کی بےزتی ہو. ان کی تو پالیسی یہی ہے. تو آپ کے خیال میں انہوں نے اچکزئی صاحب کو جیسا آپ کہہ رہے میرا ہیں خیال ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو آپ نے فرمایا انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا, اس میں کچھ نہیں ہوا. لہٰذا انہوں نے کہا اب تھوڑا سا ہاتھ بڑھاتے ہیں مسالت کی طرف. دیٹ از وائی کہ یہ ان کی ملاقات مولانا آج اسد قیصر کی اور شہرام ترکی کی بھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, تاکہ یہ سیاسی ماحول میں کچھ بہتری لائیں, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا پچھلے 2 سال سے انہوں نے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو جھکا نہیں سکتے. پاسبل نہیں, پوری دنیا میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کچھ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کریں, وہاں آپ اپنی رائے کو منوائیں, لیکن یہ ہو کہ ٹوٹلی آپ اس کے اپوزٹ ہو کے نہیں جا سکتے. وہ بڑا خوبصورت حسن نثار کا ایک جملہ ہے, شاید آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا. انہوں نے کہا جی عمران سب سے بڑا بت پرست ہے. وہ کسی نے پوچھا وہ کیسے, انہوں نے کہا جی وہ کون سے بت کو پوچھتا, انہوں نے کہا جی اس کا بت اس کی اپنی ذات کے اندر انا ہے. انا. جی جناب کرنل صاحب, جناب یہ میاں لیاقت صاحب نے بڑا اچھا سیاسی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے جہاں تک اچکزئی صاحب کو میری ریڈنگ ہے, اچکزئی ایک بڑا نام ہے. اچکزئی پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا. اوکے ٹھیک ہے. اچکزئی پارلیمنٹ کا ریکارڈ, اس کی انٹیگریٹی, اس کی وزڈم, اس کی ملکی معاملات کے اوپر گفتگو اور اس کا رویہ, اور پھر یہ کہ اچکزئی بلوچستان سے ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. اچکزئی صدارت کا امیدوار بھی رہا. جی بالکل. اچکزئی کے تعلقات تمام سیاسی پارٹیوں سے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی انڈورس کیا ہے ان کی نامزدگی کو. نواز شریف صاحب کے ساتھ, اگر نواز شریف سے اس کی جو نواز شریف سے ایکویشن ہے وہ بھی بہت گہری ہے. مجھہ اگر اجازت دیں تو میں یہاں ایک چھوٹا سا لفظ میں ایڈ کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو لایا جائے تو یہ ہمارے ملک کے لیے نوازادہ نصر اللہ 2 ثابت ہو سکتے ہیں, اگر ہماری مطلب میری نظر میں, کیونکہ ابھی کوئی بات کہی. ہاں جی میں عرض کروں گا. دیکھیے خان صاحب نے پاکستان کے ساتھ کوئی بلا نہیں کیا. کیا کیا جی؟ کچھ بلا نہیں کیا. بلا نہیں کیا, کوئی بہتر نہیں کیا. ٹھیک. 96 میں سیاست شروع کی, 2012 تک جب تک پاشا صاحب نے ان کو جلسہ نہیں دیا, یہ کہیں 3-13 میں بھی نہیں تھے. جنرل پاشا صاحب, جنرل پاشا میں نہیں. میاں والی کی ایک سیٹ مشرف صاحب نے ان کو ٹوکن میں تحفے میں دی. بات یہ کہ بندے کو کبھی بھی اپنی اوقات کو بھولنا نہیں چاہیے, اور اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جمع کر کے اس کو انٹرنلی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. سر میں اگر اجازت دیں چھوٹی سی ایڈ کر دوں. جی میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی کامیاب ترین سیاستدان ہے تو وہ عمران خان ہے. پوچھیں کیوں؟ کہ عمران خان کو جس کام کے لیے مامور کیا گیا تھا, مامور سمجھتے آپ, لگایا گیا تھا, وہ بڑی کامیابی سے انہوں نے وہ کام سر انجام دیا ہے, اور وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام تھا انتشار, فتنہ و فساد اور یوتھ کو برباد کرنا. یہ سارے کام انہوں نے بڑے ذہانت فطانت کے ساتھ سر انجام دیے ہیں اور دے رہے ہیں. جی جناب. میں عرض کروں قومی مفاد نہیں سے ایگری کرتے ہیں. کیا کرتا قومی مفاد میں, پاکستان کے مفاد میں خان صاحب نے اپنے ہاسپٹل کے معاملے میں, یونیورسٹی کے معاملے میں بہت
بہت کام کیا، ہم سارا ملک ان کی تعریف کرتے تھے، ہیرو والا کام تھا. سیاست ان کا کام نہیں تھا، سیاست ان کو لانچ کیا گیا، معمور کیا گیا، معمور کیا گیا، اور جنہوں نے کیا وہ آج تک ان سے کام لے رہے ہیں. ڈی اسٹیبلائزیشن پاکستان کی، اکانومک ڈیفالٹ، قومی مفاد کے فیصلوں کی بجائے ذاتی مفاد کے فیصلے، میں کبھی بھی ریکارڈنگ کے ایگریمنٹ کو معاف نہیں کروں گا. سرنڈر ڈاکومنٹ کیا ہوا انہوں نے. جب کبھی وہ کھلے گا لوگ پڑھیں گے تو ایک ایسا ٹرائل پھر ہوگا کہ ساری دنیا. میں اس سے بھی آگے جاؤں گا. دیکھیے اس وقت پچھلے میں چھوڑ دیتا ہوں. خان صاحب اس وقت آپ کے وہ پارٹ پلے کرنے کا وقت ہے جو قومی سلامتی کا ہو، جو قومی دفاع کا ہو، جو پاکستان فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ دے کے لڑنے کا ہو. ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور شہید کرنے والے آپ کے ہیرو بن جائیں. آپ ان کی بات کریں، آپ ان کی بات نہ کریں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ قومی لیڈر ہیں آپ تو کوئی چھوٹے موٹے، یا آپ وہ قومی لیڈر نہیں ہیں، وہ عالمی لیڈر ہیں. وہ غیر عالمی طور پر ان کو نامزد کیا گیا ہے کہ برباد کرو پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو تباہ کرو، پاکستان کی فوج کو بدنام کرو، اور وہ کر رہے ہیں. مگر میں عرض کر دوں، وہ جو مرضی کر لے. انہوں نے 3 حملے کیے اسلام آباد پہ، ان کے وزیر اعلیٰ لیڈ کرتے رہے. ادھر تو لبیک والے مرید کے تک گئے تو فارغ ہو گئے. 3 حملے کیے انہوں نے. 15 سال سے وہ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اچیومنٹ ہے؟ ایک سے ایک زیادہ سیریس کرپشن. اچھا ہم سر آ جائیں. سر میں اس پہ آ جاتا ہوں. اچکزئی ایک اچھا نام ہے. اچھا ہوا کہ خان صاحب کو کسی نے وزڈم دی کہ اچھا نام بھی آگے کرو. ویسے آج تک پتہ نہیں چلا کہ جیل میں ان کو وزڈم کون دیتا ہے، کیونکہ ان کا اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کون چلا رہا ہے. جی تو میں یہ عرض کروں کہ یہ ایک پرٹیکولرلی میں اپنے دوستوں سے، کولیگ سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور سینئر سیاستدانوں سے گزارش کروں گا کہ اچکزئی کے معاملے میں احتیاط سے ہینڈل کریں. اوکے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے اس کی وجہ. اچکزئی ملک میں جو خرابیاں خان صاحب اس ملک کو جس طرف لے جانا چاہتے ہیں افریدی کو ڈال کے، اچکزئی اس کو چیک اینڈ بیلنس کر سکتا ہے. اچھا ایک بات آپ سے، آپ کی ان کنٹینویشن آف یور دس ڈسکشن، اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول ہوگا نا؟ کیونکہ نہیں ہوگا. بڑی ساری وجوہات میں کھل کے بات کرنا چاہوں گا. جی اچکزئی کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ. تبھی انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب نے پوچھا. دیکھیے نا، وہ انہوں نے ہمیشہ بھی، اچکزئی نے ایک ذمہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنی ہے. ابھی ٹائم آ گیا اچکزئی صاحب، آپ سے یہ قوم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کے ملک کی دفاع میں پورا ساتھ دینا ہے. ذاتی طور پہ بھی، پارٹی کے طور پہ بھی، پارلیمنٹ میں بھی. قوم کو ضرورت ہے اس وقت آپ کی حب الوطنی کی. اس وقت انتشار کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ہمارے میں 1000 خرابیاں ہوگی، فوجیوں میں 1000 خرابیاں ہر آرگنائزیشن میں ہو سکتی ہیں. بلوچستان ایسے ہینڈل ہونا چاہیے تھا کہ ایسے ہو گیا. 1000 جگہ پہ ہم نے کمزوریاں، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمزور. مگر یہ وہ وقت ہے کہ جب کمزوریاں ہائی لائٹ کر کے ایشو بنانے کا نہیں ہے، کمزوریوں کو امپروو کرنے کا، بہتر کرنے کا اور ملک کو مضبوط کرنے کا ٹائم ہے. اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ جب آپ مضبوط کریں گے تو یقینی طور پہ آپ رستہ بنائیں گے اپنے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، اور ایون خان صاحب کے لیے. جو رستے خان صاحب نے تباہ کر دیے ہیں، برباد کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، آپ کی ذات وہ رستہ بنا سکتے. تب رستہ بنے گا جب آپ حب الوطنی کا مظاہرہ کل کلا کے کریں. اچھا ایک بات بتائیے جی قریشی صاحب، عمران خان صاحب نے ان کو کیوں، یعنی ان میں کیا گن دیکھا ہے؟ خان صاحب ہاٹ اینڈ کولڈ. خان صاحب کو عقل آ گئی ہے کہ کیرٹ، اسٹک اینڈ کیرٹ، اسٹک افریدی، کیرٹ اچکزئی، کولڈ اچکزئی، لاجک اچکزئی، پارلیمنٹ اچکزئی، قانون کی بات اچکزئی، آئین کی بات اچکزئی، اور انتشار کی بات وزیر اعلیٰ.
خان صاحب نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے مناسب عقل دی ہے، مگر ابھی خان صاحب افریدی اچک زئی سے صلاح کر کے، خان صاحب آپ اچک زئی سے پوچھ کے ملک کی سلامتی کے لیے ماڈل قائم کریں. ہم سارے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے ماہرین نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے اچک زئی صاحب کے معاملے پر. میری بطور تاریخ پاکستان کے ایک طالب کے طور پر میرا یہ تجزیہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب پہلے وہ شخص ہوں گے، جب ابھی یہ حکومت میں نہیں آئے تھے تو میرا یہ تجزیہ تھا، چھپا بھی ہوا ہے، کہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو سب سے جلدی جو اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑے گا وہ عمران خان صاحب ہوں گے. وہ بات صحیح ثابت ہوئی. اب میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ محمود خان اچک زئی صاحب کو ناکام بنانے میں جو سب سے بڑا رول پلے کریں گے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے، کیونکہ محمود خان اچک زئی، جیسا کہ ہمارے ماہرین نے بھی کہا، کہ وہ ایک مثبت کردار ادا کرنے کی صلاحیت، اہلیت اور نیت رکھتے ہیں. اور انہوں نے جو کل ایک پروگرام میں تقریر کی، میں نے وہ تقریر پوری سنی، اس کے اندر یہ باتیں جھلک رہی تھیں. ان کا فوج کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، سیاست میں مداخلت کے نظریے پر انہوں نے تنقید بھی کی، اور یہ تنقید اور یہ رائے ہمارے تمام سیاستدانوں کی ہے کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اور اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ طے کر چکی ہے. یہ آصف منیر صاحب کے آرمی چیف بننے سے تھوڑا دیر پہلے فوج نے بطور ادارہ یہ طے کیا تھا کہ ہم یہ جو میکنگ اینڈ بریکنگ ہے یا پالیٹکس ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے. اور یہ آصف منیر صاحب اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس اپنے عہد پر جو فوج نے خود سے کیا ہے اس پر ہمیں قائم نظر آتی ہے. نیوٹرلٹی کے ساتھ فوج آگے چل رہی ہے اور وہ اپنے ملکی دفاع کے اندرون ملک اور بیرون ملک، سرحدوں کے اندر اور سرحدوں کے باہر جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کے لیے فوج جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو اس حوالے سے محمود خان اچک زئی صاحب کی اس تقریر میں تنقید اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے سیاستدانوں کو مل جل کر ملک کو آگے بڑھانے کے بارے میں جو بات کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مثبت کردار ادا کرنے کے موڈ میں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، پی ٹی آئی، مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب یہ کردار ادا نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں جس نے بھی یہ کام کیا اس کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ محمود خان اچک زئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ہم اپنے پروگرام کے آخر میں فائنل کومنٹس لیتے ہیں اپنے ماہرین سے کہ کیا ان کو ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے. جی میاں صاحب. سر، میں نے پہلے بھی کہا پاشا صاحب کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے کو یہ اندازہ ہو گیا ہے 2 سال کی لڑائی ان کو کچھ نہیں دے سکی. تو وہی جو بات ہے کیرٹ اینڈ اسٹک رول جو مینجمنٹ کا ایک اصول ہے، ایک طرف انہوں نے ذرا کو گڑبڑ کریں گے تو افریدی ہے ان کے پاس، دوسری طرف کیرٹ ہے کہ اچھی بات کریں، اچھی بات لوگوں کو بتائیں. لیکن جو اسٹک والا یہ سہیل افریدی ہے اس نے جس قسم کی غلیظ زبان استعمال کی ہے وہ میرا خیال ہے وہ اسٹک نہیں ہے، وہ اس سے اگلی بات ہے. نہیں، وہ دیکھیں ہمیشہ گورنمنٹ یا ریاستی اداروں میں ایسے لوگوں کا آنا ہی مناسب ہوتا ہے جو پارلیمانی زبان اور پارلیمانی اطوار سے واقف ہوں.
یہ بالکل نوجوان بچہ ہے، اس کو جذبات سے بھرا ہوا ہے. میاں وہ صاحب ہے، یہ لیکن- وہ پاگل ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ نہیں، بچہ پاگل ہے. نہیں، کہ پاگل. لوگوں کے برتن اپنے گھر میں پھینکتا ہے، یعنی یہ کیا پاگل پن ہے؟ نہیں، یعنی وہ درست ہے. اپنی فوج کوئی مطلب برا بھلا کہہ رہا ہے، نہیں، یہ وہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے. دیٹ از وائی کہ بڑی چیزیں ابھی طے ہونا باقی ہیں کہ کیا ان کی یہ جو وزارت اعلیٰ ہے یہ کہاں تک چلے گی اور یہ کامیاب ہوگی کہ نہیں. آپ کو پتہ ابھی تک انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا اور آپ کی ان کی کیبنٹ نہیں کمپلیٹ ہو پا رہی. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک کلیئر نہیں ہوں گی جب تک وہ برتن گھر کی طرف پھینکنے کی بجائے لوگوں کے استعمال کے لیے نہ جی پھینکیں. فائنل کمنٹ سر. جناب سر گزارش یہ ہے کہ یہ میک اور بریک کا وقت ہے. اوکے ہم چیلنجز بیرونی اور چیلنجز اندرونی طور پہ سب ایٹ اے ٹائم سب کو نپٹ رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی کمانڈ ہے وہ وزیر اعظم کی سائٹ سے بھی اور عسکری اداروں کی سائٹ سے بھی وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انف از انف. اوکے سافٹ ٹائم ہم نے پچھلے 78 ایئر میں گزار کے تو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں پایا. اوکے ابھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے اوکے اور ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے کہ فیصلے بڑے دو ٹوک ہو رہے ہیں اور ان فیصلوں کا ہمیں قومی مفاد بھی نظر آ رہا ہے، ان میں جیت نظر آ رہی ہے، وکٹری نظر آ رہی ہے، اچھا نام نظر آ رہا ہے. یہ اچھا نام اور یہ جو ہم سیڑھیاں چڑھنے شروع ہو گئے ہیں اکانومی میں بھی، سائنٹیفک ریسرچ میں بھی، دفاع میں بھی، باقی چیزوں میں سفارتکاری میں بھی. سفارتکاری میں ایسی سفارتکاری ہو رہی ہے جو کہ آپ کے پچھلے 78 سال میں نہیں ہوئی. ایک ٹاپ کی لیڈرشپ میں سے رشیا بیٹھا ہوتا ہے، ایک ٹرکی بیٹھا ہوتا ہے، ایک وائٹ ہاؤس میں لنچ کر رہا ہوتا ہے اور ایک کہیں اور. اس طریقے سے گھوم رہے ہیں پچھلے 5-6 مہینے سے. آپ سارا ریکارڈ ایک ایک دن کا نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو سارے قومی ہیرو ہیں. جناب تو ملک جنرل بچ- سیف قریشی صاحب، جناب میاں لیاقت علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.